السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خرد سے راہ رو روشن بسر ہے۔ خرد کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے۔ حقیقت منتظر ہے دل کے افکار میں پیدا، کہ ظلمت میں بہت دیر تلک بیٹھا ہوا میں بھی۔ اور عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ سامعین، ایک اہم ٹاپک کی طرف ہم چلتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہمیں ایک حدیث ضرور پڑھ لینی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے، تاکہ ہم اس ٹاپک کی اہمیت کو جان سکیں۔ وہ حدیث بڑی دلچسپ حدیث ہے اور آج کے اس دور پر بالکل حرف بحرف صادق آتی ہے۔ وہ حدیث حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور آپ بدری صحابی ہیں، انصار مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے فقہا صحابہ کرام میں شامل ہیں، اور ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا، اور زیاد یمن کے حکماء میں سے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں عامل بنا دیا تھا۔ زیاد روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب علم کے اٹھنے کا وقت آ پہنچا ہے، یعنی کہ اب اس دور میں علم اٹھا لیا گیا ہے۔ زیاد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو علم لوگوں کی رگوں کے اندر داخل ہو گیا ہے، اب تو علم لوگوں کے پاس پہنچ چکا ہے، اب تو علم تک لوگوں کی رسائی ہو چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سکالت کا امو کا یا زیاد، تیری ماں تجھ پر روئے اے زیاد۔ یہ عربوں کا محاورہ ہے، جب کسی کو تنبیہ کرنی ہو یا ناگواری کا اظہار کرنا ہو تو یہ الفاظ بولے جاتے تھے۔ تو پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو زیاد آپ کو مدینہ کا بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، لیکن آپ نے تو عجیب سوال کر دیا ہے۔ اب سوال عجیب تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ سوال واقعی ایسا سوال تھا جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگواری کا اظہار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو اگلا جملہ حدیث کا بولا، ویسے تو آپ کا ہر جملہ ہی با کمال ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر اس رخ کو کہ اب علم اٹھ جانے کا وقت آ گیا ہے، اس رخ کو صحابہ کرام سے ہٹا کر، اسلام سے ہٹا کر یہود و نصارہ کی طرف موڑ دیا، یعنی اس عام حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیس الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا آپ نے دیکھا کہ یہودی اور عیسائی، یہود اور نصارہ تورات بھی پڑھتے ہیں اور انجیل بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ تورات اور انجیل کے پورے عالم ہیں، احبار رہبان ان کے اندر موجود ہے، اور تورات اور انجیل کے علوم تک ان کی رسائی ہے، لیکن یہ تورات و انجیل ان کو کسی معاملے میں ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا رہی ہے، یعنی وہ لوگ اس سے کچھ نفع نہیں اٹھاتے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو آپ فرمانے لگے، سچ ہے کہ سب سے پہلے خشوع ان لوگوں کے اندر سے اٹھ گیا، یعنی اللہ کا خوف ان لوگوں کے اندر سے نکل گیا۔ تو اب ہمیں اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ وہ وقت یہود و نصارہ کے دین کے غلبے کا آخری وقت چل رہا تھا، اور اس آخری وقت کے اندر جو ان یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کے اندر ایک بات پائی گئی، وہ یہ تھی کہ علم ان کے پاس موجود ہے، علم تک رسائی ان لوگوں کی ہے، علم ان لوگوں کی دسترس میں ہے، لیکن اس علم کی وجہ سے کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں بیٹھ رہا۔ تو اس کو میں یوں کہوں گا کہ ان کے پاس علم تو ہے لیکن عرفان نہیں ہے۔ عرفان معرفت سے ہے، معرفت سمجھ کو کہتے ہیں، یعنی کہ نماز فرض ہے، یہ علم ہے،
اور اس نماز کے اندر اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوا شخص، یعنی اس کے افکار میں یہ بات ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراه، کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تیری صورتحال نہیں بنتی تو اتنا تو ہو کہ فإنہ یراک، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ معرفت ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج ہمارے پاس علم موجود، علم تک رسائی موجود، علم یعنی پوری بخاری مسلم اور سیاستہ ہمارے اس موبائل کے اندر موجود، ہر قسم کا علم آپ نے سرچ کرنا ہے، ایک سرچ کے ذریعے وہ علم آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس علم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن آپ کے سامنے ہے سارا، حدیث، یعنی ہر بچہ ایک معنی میں عالم ہے، علم تک سب کی دسترس ہے۔ لیکن ہمیں یہ علم نفع نہیں دے رہا، علم ہمارے اندر چینجنگ نہیں لا رہا، علم ہمارے اندر تبدیلی نہیں لا رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس علم تو ہے، معرفت نہیں ہے، جس کے لیے 1400 سال سے امت کوشش کرتی رہی۔ اقبال تک جتنے بھی فلاسفرز رہے، یہاں تک کہ ویسٹ فلاسفرز بھی جو مذہبی تھے، وہ عرفان کی اہمیت کو نہایت زیادتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتے رہے کہ لوگوں، علم کے ساتھ عرفان یعنی معرفت ضروری ہے۔ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ علم اور عرفان کیا ہے، اور اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا، جس طرح 1300 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، تو انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ ہم دوبارہ حکومت کریں گے۔ تو علم نالج ہے اور عرفان علم الباطن ہے، نوسس ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہیں کیا چیزیں اور اتنی اہمیت اس کی کیوں ہے، اور پھر اقبال کے فلسفے میں بھی اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ 1300 سال تک امت نے کن کن جگہوں پر علم و عرفان کی بات کی ہے۔ علم کی تعریف، علم الظاہر یعنی نالج کو علم کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف ہم یوں کریں گے کہ وہ معرفت، وہ نالج جو تعلیم، دلائل، نصوص قرآن و حدیث، عقل، مشاہدہ دیکھنا، یہ کسی خارجی ذریعے سے حاصل ہو، یعنی کہ کان سے سن کے، ناک سے سونگھ کے، زبان سے چکھ کے، ہاتھ سے لمس کر کے، ان 5 حواس خمسہ ظاہرہ سے حاصل ہو، اسے ہم نالج کہتے ہیں۔ اس کی خصوصیات کے علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ تعلیم ہے، مطالعہ ہے، استدلال ہے، کہ آپ ایک چیز کو جانتے ہیں، دوسری چیز کو بھی جانتے ہیں، ان دونوں سے ایک معنی اخذ کر لیں، جیسے ابھی ہم نے حدیث سے معنی اخذ کی۔ سماع سننا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، زبان سے چکھنا ہے اور ہاتھ سے چھونا ہے۔ اب یہ جو نالج حاصل ہوتا ہے، اس کی سطح کیا، یہ کہاں آتا ہے؟ تو یہ ذہن، اس کے لیے جو مرکز ہے، پلاٹ ہے، وہ انسان کا ذہن ہے۔ نوعیت، یہ آپ کو PDF مل جائے گا، آپ PDF ساتھ کھول کر رکھیں گے تو آسانی ہوگی۔ نوعیت اس کی کیا ہے، کس قسم کا ہے؟ تو یہ معلومات ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، یہ چیزیں نالج کے اندر داخل ہیں۔ اور اس نالج کا دائرہ کیا ہے؟ تو اس نالج کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ شریعت کے بارے میں جو چیز ہمیں پہنچے وہ علم ہے، فقہ کے بارے میں جو چیز پہنچے وہ علم ہے، تاریخ کا علم ہوتا ہے، کائناتی حقائق جو آج سائنس کا، یہ سارا علم ہے۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ نالج ہے، یہ علم ہے۔ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، یہ علم ہے۔ اب اہم نقطہ جو ہے آپ کو PDF میں نظر آ جائے گا کہ علم راستہ ہے، علم منزل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو بڑا ایشو کریٹ ہوا وہ تب ہوا کہ جب ہم نے علم کو منزل سمجھ لیا۔ آپ اس بات پر غور کیجئے گا، بہت اہم اور باریک نقطہ ہے کہ جو نالج ہے وہ منزل نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کتاب آئی یا کوئی تحریر آئی، اس کو پڑھ کے ہمارے دماغ میں کچھ معلومات آ گئی، ہم نے کہا بس یہ اینڈ ہو گیا، ہم کامیاب ہیں۔ نہیں، یہ نالج ہے، یہ راستہ ہے اس معرفت تک پہنچنے کا جس کو ابھی ہم آگے سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ باریک نقطہ ذہنوں میں رہے کہ علم آپ 16 سال پڑھیں، 14 سال پڑھیں، MPhil کر لیں، PhD کر لیں، یہ آپ کا علم ہے۔ آپ 8 سال پڑھیں پھر تخصص کر لیں، یہ سب علم ہے، یہ راستہ ہے، منزل ابھی دور ہے، منزل ابھی باقی ہے۔
اب دوسری چیز ہے عرفان. عرفان یعنی کہ نوائسس، یہ علم الباطن ہے، یہ نالج کے مقابلے میں ہے. اس کی تعریف ہم کیا کریں گے کہ وہ باطنی معرفت. علم کی تعریف ہم نے کی تھی صرف معرفت، صرف نالج، لیکن عرفان ہے وہ باطنی معرفت جو مشاہدہ قلب، دل کے مشاہدے سے، یہاں آنکھوں کا مشاہدہ نہیں ہے، روحانی تجربہ، کشف. کشف صوفیاء کی اصطلاح نہ سمجھیں. کشف کسی بھی چیز کا آپ کے سامنے، کسی بھی حقائق کا آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جانا، یہ کشف ہے. قرب الہی، اللہ کے قریب ہونا، اور نور یقین سے معرفت حاصل ہوتی ہے، عرفان حاصل ہوتا ہے. یہ باتیں ذرا آپ کو کتابی نہیں لگ رہی، لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکل لے کر چلیں گے آگے، کئی قسطوں میں ہم چلیں گے، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ تو ہمیں اس کو پریکٹیکل لائف میں اپنانا چاہیے. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یعنی کہ جو مشاہدہ ہے ان ظاہری آنکھوں سے، بصارت سے دیکھنا ہے، تو یہ صرف ستاروں تک دیکھنا ہے. اور مومن کی نگاہ بصیرت والی ہے، یعنی کہ مومن ستاروں سے آگے آسمان، ستاروں سے آگے کون سے آسمان پر کون سے پیغمبر ہیں یہ دیکھ لیتا ہے، سدرۃ المنتہا دیکھ لیتا ہے، اللہ کا عرش. یہ مومن کی نگاہ ہے. تو مشاہدہ قلب یہ ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. یعنی کہ جب آپ بصیرت پیدا کریں گے تو آپ کی نگاہ اور آپ کی پہنچ لوح محفوظ تک ہے. پھر آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام رقم کریں گے. اب اس معرفت کی خصوصیات کیا ہے؟ تو معرفت جو ہے حاصل کیسے ہوتی ہے؟ حصول کا ذریعہ، علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ حواس خمسہ ظاہرہ تھے، تجربہ تھا. لیکن معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ تزکیہ، اپنے آپ کو پاک کریں، مجاہدہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کوشاں ہو جانا، ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا، تقوی اختیار کرنا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت دار وہ شخص ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اور قرب الہی، وہی شعر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو قرب الہی سے ہم اس معرفت کو حاصل کر پائیں گے. اور سطح، یہ کہاں، اس کا پلاٹ کیا ہے؟ تو علم کا پلاٹ آپ کا ذہن، آپ کی عقل، خرد ہے، جبکہ معرفت کی سطح آپ کا دل ہے. دل پر یہ معرفت اترتی ہے. اب جو علم تھا اس کی نوعیت کیا تھی؟ کس قسم کا ہوگا؟ معلومات تھی، نالج، حقائق، احکام تھے. جبکہ معرفت کی نوعیت کیا ہوگی؟ تو ذوق. ذوق پر کیا بات ہے اقبال نے کہی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. اور اسی کو حدیث میں کہا گیا ذاک حلاوت الایمان، یہ ایمان کی مٹھاس ہے، یہ ایمان کا رس ہے، یہ ایمان کا ذائقہ ہے جو اس نے چکھ لیا. اور جو ہمیں نصیب نہیں ہوا یہ معرفت سے نصیب ہوگا، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذائقہ. اور دوسرا اس کی نوعیت کیا؟ حال. انسان اللہ کی محبت میں کھو جاتا ہے. اور وجدانی یقین، انسان ہوش میں اللہ کی یاد میں مدہوش نظر آتا ہے. جیسے تیر لگتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں تو میرا تیر جو پیوست ہے جسم میں اس کو نکال لینا، کیونکہ نماز میں تمہیں تو ہوش میں لگتا ہوں لیکن میں اللہ کی یاد میں مدہوش ہوتا ہوں. اور اس کا دائرہ کیا ہے؟ جس طرح معرفت کا دائرہ، علم کا دائرہ ساری کائنات ہے، تو اس کا اللہ کی پہچان، توحید کا ذوق، توحید کا ذائقہ چکھنا، یہ معرفت ہے. اور حقیقت اشیاء، چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا باطنی ادراک. اسی کو اقبال نے کہا تھا خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھے، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. پھر تیرے سامنے خاموش پھول بھی بول کے
کہیں گے کہ ہمیں یہ پریشانی لاحق ہے۔ پھر تیرے سامنے جانور بھی بول بول کے تجھے اپنے حال بتائیں گے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ نماز پڑھنا یا نماز فرض ہے، یہ علم ہے، یہ نالج ہے، اور نماز میں اللہ کی حضوری کو محسوس کرنا یہ عرفان ہے۔ اگر ہماری نمازوں کے اندر یہ نوعیت پیدا ہو جاتی تو ہماری نمازیں ایک الگ معیار کی ہوتی، جو پہلے میں ذکر کر چکا کہ جب میں نماز میں ہوں تو سیدنا علی نے کہا تھا کہ میرے جسم سے پیوست، میرے جسم کے اندر پیوست تیر کو نکال لینا، مجھے محسوس ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اعبد اللہ کانک ترا، عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے، فَإِن تَكُن تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ اس کو نہیں دیکھ رہے تو اتنی کیفیت تو پیدا کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے۔ اب اہم نکتہ، علم راستہ تھا، منزل نہیں، اور عرفان منزل کی کیفیت ہے، منزل کی کیفیت ہے۔ منزل تو تب ملے گی جب ہم اللہ کا دیدار کریں گے، یہ منزل کی کیفیت ہے، یہ راستہ نہیں۔ اب دونوں میں فرق، یہ آخری ٹاپک ہم سماعت کرتے ہیں، پھر اگلی قسم میں دوسری چیز کہ علم باہر سے آتا ہے، بیرونی عوامل سے، عرفان اندر سے ابھرتا ہے، یعنی کہ علم حواس خمسہ ظاہرہ، باہر کی چیزوں سے نالج حاصل ہوتا ہے، اب اس نالج پر جب کام ہوتا ہے تو وہ نالج عرفان تک پہنچ جاتا ہے۔ علم زبان سے آتا ہے اور عرفان جو ہے وہ دل کو یقین پہنچاتا ہے۔ علم سمجھ دیتا ہے لیکن عرفان یقین دیتا ہے۔ علم میں دلیل ہے، علم دلیل مانگتا ہے اور دلیل دیتا ہے، علم سوال پیدا کرتا ہے، اور عرفان آپ کے اندر ذوق پیدا کر دیتا ہے۔ علم سے ہدایت ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، لیکن عرفان سے انسان کو حلاوت ملتی ہے، مٹھاس ملتی ہے، جیسے ذکر کر دیا ذاک حلاوت الایمان، یہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ اور کسی کے شوق میں تو نے مزے، ستم کے لیے، یہ اقبال کا شعر ہے حضرت بلال حبشی کے بارے میں، اور یہی احد کے شہداء بھی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ جو مزہ شہادت کے وقت آیا ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں آیا۔ یہ عرفان ہے، اور عرفان، علم جو ہے وہ لفظ ہے، علم ظاہر ہے، اور عرفان باطن ہے، اور عرفان نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور عرفان دونوں عطا فرمائے، معرفت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم معرفت کے درجے میں محبت کرنے والے بنے۔ اگلی قسط میں ملتے ہیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔